نہیں کیا، ولیمہ ہی صرف کیا کرتے تھے۔ اب آئیے ولیمے کے لیے دعوت دینا یہ بھی سنت ہے۔ دعوت سے مراد بلانا، لوگوں کو بلانا۔ اب بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت دینے کا ایک بہت ہی نرالا اور اپنا انداز تھا جو بہت سادہ ہے، انسانی فطرت کو اپیل بھی کرتا ہے، ایک ہمارا بھی انداز ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، میں دونوں چیزیں لیتے ہوئے چل رہا ہوں، ہمارے ولیمے اور آپ سب کے زمانے میں ولیمے کیسے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ولیمے کی دعوت میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہے لوگوں کو بلایا جائے۔ دعوت کی جب بات ہو رہی، دعوت مطلب بلانا، اور دعوت سے مراد کھانے کی دعوت، ظاہر سی بات ہے۔ اب ولیمے کے لیے بلائیں گے تو دعوت نامے ہوتے ہیں آج کل ہمارے پاس، دعوت ناموں کے لیے پتہ نہیں کتنے دن محنت ہوتی ہے، کارڈز کا سلیکشن ہوتا ہے، کوالٹی آف کارڈ سلیکٹ کی جاتی ہے، کاسٹ آف کارڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے، فونٹس آف کارڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مشورے لیے جاتے ہیں، ساروں کے مشورے کے بعد کارڈ چھپتے ہیں، کبھی کبھار چھپنے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو کے پھر نئے چھاپے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی، ان کا فونٹ، ان کا کلر میچ نہیں ہو رہا ہے، اور کتنے سارے جھگڑے اور فتنے اور فساد ان کارڈز پہ ہوتے ہیں۔ عام کارڈز عام لوگوں کو دیے جاتے ہیں، خاص کارڈز خاص لوگوں کو لیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کو جو کارڈ جاتا ہے اسپیشل کارڈ ہوتا ہے نا، لڑکوں والوں کو جو جاتا ہے اسپیشل کارڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں 1100 روپے کا، 1000 اسپیشل ایک بڑا کارڈ آج کل بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کارڈ ہوتے ہیں۔ اور دعوت کارڈ میں کئی کارڈز اور بھی ہوتے ہیں، ایک بڑا کارڈ شادی کا، چھوٹے چھوٹے 4 لگے ہوئے، ڈے مطلب 3 days to go، 2 days to go، 1 day to go کی بھی رہتے ہیں اس کے نا، 3 دن پہلے اس کے کھانے میں آئیے، 2 دن پہلے اس میں آئیے، فلاں اس میں آئیے۔ پھر اگر لڑکے والوں کی طرف سے کارڈ گیا تو شادی کا بھی ایک چھوٹا مطلب 5 اس میں اور کارڈ اٹیچ ہے، مطلب کوپنز اٹیچ ہے آپ کو کہ یہ ابھی بھی کھا لو، ابھی بھی کھا لو، یہ دن بھی آ جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے تیاریاں، کتنا اس کے لیے خرچ ہے، کیا کچھ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں تو بہرحال جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ سب امیجن کر سکتے ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے اور اس کو آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دعوت نامہ ایک بڑی عام چیز ہے۔ آپ ایک کارڈ جو روپیے بھر میں بنتا ہے اس پہ بھی دعوت بھیج سکتے ہیں، وہ کارڈ جو 100 روپے کا بنتا ہے اس پہ بھی دعوت جاتی ہے، دونوں میں سیم دعوت جاتی ہے اور کچھ ہوتا نہیں۔ اور حال یہ ہے پڑھنے والوں کا، میں ریالٹی بول رہا ہوں، آپ 1 روپے کا بھیجیے، 1000 کا بھیجیے، ان کو خالی کھانا کب ہے وہ دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں کس کی شادی اور کون سی شادی ہے، کھانا کب ہے، جمعہ کے دن بعد نماز مغرب، بس کارڈ پھینک دو، کچھ نہیں، لکھ دو میرے ٹائم ٹیبل میں کہ جمعہ کے دن بعد مغرب میں پہلی صف میں حاضر رہوں گا، وہاں فنش، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو جی کس کی شادی ہے کیا ہے۔ کبھی کہا تو شادی میں جا کے ان کی شادی ہے کیا، پتہ ہی نہیں، میں نے خالی دعوت دیکھ کے آ گیا۔ کارڈ کا مصرف صرف لوگ وہاں پہنچے، یہ ہے نا لوکیشن، کیوں پیسہ خرچ کرنا اس میں، کیوں نہیں اس کو بھی سادہ رکھا جائے۔ آج کل تو یہ ہوگا ایسے بلکہ بڑے بڑے بھی دکھنے میں سستے ہیں تو کیا ہو، بڑے اس میں پتہ نہیں تھرماکول بھرا ہوا ہے، اتنا بڑا کارڈ آتا ہے آپ کے پاس، کھولو تو اتنا اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کارڈ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کوئی اسٹیٹس ایلیویٹ ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، مقام درجے بلند ہوں گے؟ نہیں ہے، یہ دعوت نامہ ہے۔ کارڈ بھی دیا جا سکتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی بھی سادگی باقی رہے، اس کا مقصد پرپز وہ سرو کرے۔ آپ کسی کو لیٹر لکھتے تو کیسا لکھتے ہیں، سادہ ایک پیپر لیتے، لیٹر لکھتے ہیں، ساری چیزیں پہنچ جاتی ہے نا۔ اس کے لیے کیا اسپیشل کارڈ سلیکٹ ہوتا ہے، کیا اسپیشل پیپر نہیں ہوتا ہے، سمپل ایک آپ کو دعوت نامہ بھیجنا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کو بھی جتنا سمپلیفائی کر کے رکھ سکیں ہم لوگ اتنا سمپلیفائی کریں۔ آج کے دور میں ہم زیروکس کاپی کرا سکتے ہیں، زیروکس کاپی سے سستا اگر پرنٹ پڑتا ہے تو پرنٹ آپ کر لیجیے، آج کل پرنٹ بھی بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے، کلر پرنٹ وہ بھیجیے تو کم سے کم سستے ہو سکے تو ٹیلی فون کے ذریعے بھیجے، یہ بھی دعوت ہے، ہو سکے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے، یہ بھی دعوت ہے، ہو سکے تو SMS ڈراپ کر دیجیے، یہ بھی دعوت ہے، ای میل میں ایک کارڈ کو اسکین کر دیجیے اور اس کو بھیج دیجیے، یہ بھی دعوت ہے۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ، دعوت تو وہ دعوت ہے جس میں کارڈ لے کر لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یا لڑکا خود یا جس کی شادی اس کی بہنیں خود گھر آئے، عاجزی کرے، انکساری کرے، آپ کے سامنے جھکے، ادباً آپ کو گزارش کر کے بلائے، آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے، تو تب آپ دعوت میں آتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر سسٹم اختیار کر لے، واٹس ایپ پہ دعوت، یہ دیکھو بد اخلاقی، یہ دیکھو بد اخلاقی، کیا ہو گیا، واٹس ایپ پہ دعوت بھیجے، کوئی طریقہ ہے؟ ہمارے باپ دادا کی روحوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوں گی جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بچے ایسا کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دعوت بھیج دی۔ دعوت ہے، لوگوں کو بلانا ہے، بلانے کے لیے میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی سمپلسٹی یہی ہے۔ دعوتوں کی اسلام کا طریقہ یہ درک ہے، بالکل اسلام اتنا سادہ، اتنا عام اور ہیومن نیچر کو اپیل کرنے والا، اور اپنے ماننے والوں کو پریشرائز نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ریلیکس رکھتا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوتیں کیسی بھیجی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ جو سنت ہے، لیکن شاید یہ طریقے پہ کوئی عمل کرے تو اس کو سب سے گھٹیا، سب سے بد اخلاق آج کے دور میں نعوذ باللہ مانا جائے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں کیسے، آئیے سنیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی، دو طریقوں سے دعوت دی، ٹھیک۔ پہلی دعوت کا طریقہ ملتا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ولیمے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تب آپ نے ولیمہ کیا۔ ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت میں بلا لاؤ، جاؤ لوگوں کو دعوت میں بلا لاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نکلے، جو بھی مسلمان راستے میں ملا اس کو کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے، چنانتے مسلمان آتے گئے، کھانا کھا کر جاتے گئے، فنش، ہے نا۔ اب ایسا کوئی آج کرے کہ گھر سے بھیجے جاؤ ذرا بلاؤ میرا ولیمہ، کوئی اگر بھائی ولیمہ آج چلیے، پاگل ہو گئے تم، یہ کوئی طریقہ ولیمے کا؟ بھاگ کر لائے کیا لڑکی کو، بھگا کر لائے کیا؟ یہ طریقہ ہے؟ 8 دن پہلے کارڈ آنا چاہیے تھا، تم خود آنا چاہیے تھا دعوت دینے کے لیے، فلاں ہونا چاہیے تھا، لوکیشن طے ہونا چاہیے تھا، ایک ہال ہونا چاہیے تھا، تم گھر پہ بلا رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، نکاح کے بعد آپ نے انس بن مالک سے کہا انس جاؤ لوگوں کو دعوت ولیمے دے کے آؤ۔ وہ نکلے راستے سے اور انہیں جو بھی مسلمان راستے میں ملا اس سے کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے، لوگ آ کر کھانا کھاتے گئے۔ کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں، کوئی 8 دن پہلے رخصہ نہیں، کوئی 10 دن پہلے نہیں۔ آج ہمارے پاس اگر 8 دن پہلے رخصہ اور نزدیکی رشتہ دار کا 15 دن پہلے رخصہ نہیں آیا تو آپ بولتے میں نہیں آ سکتا، اتنے گرے پڑے نہیں ہم کہ 8 دن پہلے تم صرف دعوت دے رہے۔ دیکھو پہلے طریقہ تھا 2 مہینے پہلے آ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ سادگی اس دعوت کی اور یہ سادگی اسلام کی کہ نکاح کر لیا، آج ولیمہ ہے، کہا انس جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ۔ انس نکلتے ہیں راستے سے، چھوٹے ہیں، اور لوگوں سے کہتے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے۔ جو مسلمان ملتا ہے، دکاندار ملا، راستہ چلنے والا ملا، مسافر ملا، بلا لاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو ایک بات پتہ چلی کہ دعوت نامے وغیرہ کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں، لیکن کیا جا سکتا، میں کہہ رہا ہوں پھر سادگی، سمپلسٹی، سستا ہو۔ اور یہ دعوت مسلمانوں کی دعوت ہے۔ اب ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ شادی جس گھر میں ہوئی اس کے 40 گھر دور تک تو دعوت ہی نہیں جاتی۔ محلے والوں نے بہت تکلیف دی اپنے کو، سب کو بتائیں گے، ہم فوٹواں بتائیں گے لیکن ان کو دعوت میں نہیں بلائیں گے، ہے نا۔ دعوت کس کو دے رہے پتہ نہیں کہاں، یہاں ولیمہ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے راستے میں سب سے اول اس کو بلا لیا جا رہا ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، اعلانی ہے نا، تو بس کر دو، کھلاؤ مسلمانوں کا، سمجھ رہا۔ تو دعوت ولیمہ درخت عام مسلمانوں کی دعوت ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا دعوت دینے کا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اور یہ طریقہ جب میں رکھوں گا، نعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ طریقے بھی کوئی ولیمہ کر لے تو اس سے گھٹیا انسان آج تو کوئی نہیں ہمارے سماج میں۔ یہ طریقہ بھی کیا، یہ سنت طریقہ ہے۔ بھول چکے ہیں ہم، اتنا بھول چکے ہیں کہ اب کوئی اس طریقے پہ کرے تو وہ بیکار انسان مانا جائے گا۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ پہلا تو ہے آپ نے کھانا کیا، انس گئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے، کھا کر چلے گئے۔ دوسرا طریقہ سنیے، غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ جب ان سے نکاح کیا تو ہم سفر میں تھے مسلمانوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطلب نکاح ہو گیا، دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے پاس کھانے کی موجود ہے میرے پاس لے کر آؤ۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ لے کے آؤ گھر میں سے، کیا ہے تمہارے پاس؟ لے کے آؤ۔ صحابہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آئے، پھر صحابہ سب جمع ہوئے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا، اور آپ نے کہا یہ میرے طرف سے ولیمہ تھا۔ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا، آج تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، گھٹیا انسان، تو ہم سے کھانا مانگ کے کھائیں گا اپنے ولیمے میں؟ ارے رے رے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے، تو پتہ نہیں کتنے الزام لگیں۔ لیکن ہے سنت دو طریقے، ایک آپ نے بلا کر کھلایا، ایک کہا ساتھ لے کر آؤ جو ہے تمہارے پاس، ساتھ مل کر کھائیں گے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ سمجھے آپ؟ کیا کوئی کرتا ہے آج ایسا؟ اور ایسا کر لے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کو تو شاید واجب القتل مان لیں گے، اس کو تو مار دینا ضروری ہے۔ ایسا کہ ولیمے کی دعوت اور ہم سے کھائیں گا، ہم کو بلائیں گا؟ چونکہ دعوت کا تصور یہ کہ سامنے والے کو مکمل طور سے نچوڑ کے نکل جانا۔ ہمارے پاس یہ ہے، 2 دن پہلے سے بھوکے رہتے ہیں لوگ، دعوت آ جائے تو نچوڑ کے نکلنا ہے نا۔ 2 دن پہلے سے بھوکے رہتے ہیں، رننگ جاگنگ سب کر رہے ہیں، کم کھانا کھاتے ہیں، لائٹ ڈائٹ پر چلتے ہیں، چونکہ دعوت ہے نا 2 دن بعد۔ یہاں دعوت دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جو ہو لاؤ، لوگ آئے، صحابہ کے پاس جو کچھ تھا لائے، کسی نے پنیر لایا، کسی نے ستو لایا، کسی نے جو لایا، کسی نے کھجور لایا، ایک دستر بچھایا گیا، وہ ساری چیز ڈالی گئی اور اس کو صحابہ نے مل کے مسلا، مسلنے سے وہ ملیدہ بن گیا اور سب نے مل کے کھا لیا۔ پنیر لایا کسی نے جو اناج جو تھا وہ لایا، کسی نے ستو لایا اور کسی نے جو کھجور لایا، لا کر سب کو ملایا گیا اور حیث بولتے ہیں، ملیدہ، حیث ملیدہ بنایا گیا اور سب نے وہ ملیدہ کھا لیا۔
یہ بھی طریقہ ہے، بلانے کا طریقہ بھی مل گیا، کھلانے کا طریقہ بھی مل گیا، ایک آپ نے کھلایا اور ایک لوگوں کو بلایا۔ میری حیثیت کے اعتبار سے، میرے ماحول اور حالات کے اعتبار سے ایسا ولیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ہم نے نکاح کیا، اب ٹرین سے نکلے، سفر میں ہیں، ٹرین میں سب لوگ ہیں، پھر لاؤ کیا کیا ڈبوں میں ہے، یہ میرا ولیمہ ہے، ہو گیا میرا ولیمہ۔ یہی تو ہوا نا، سفر میں تھے آپ، اب سفر میں تھے، نکاح کیا، ولیمہ تو کرنا ہے، جتنے جلدی ہو اتنا بہتر ہے، تو آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے جو جو ان کے پاس تھا وہ لایا، سب نے مل کر کھایا، یہ بھی ولیمہ ہے۔ تو بہرحال یہ دو طریقے ملتے ہیں ولیمے کے اور اس کی دعوت دینے کے اور اس میں کھانے کے، دونوں چیزیں بہرحال آگے اور بھی ہے۔ بہرحال ہماری امہات المومنین جو ہے وہ ساروں کی اگر لے 9 نکاح اور ان کے ولیمے میں ٹائم ہو جائیں گے، اس لیے بس 2 رکھ رہا ہوں، چونکہ 2 ہی طریقے ملتے ہیں، بلانے کے بھی اور کھانے کے بھی، اس میں دونوں آگے، اس لیے 2 ولیمہ بہرحال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو اس سے بہرحال ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی ایڈوانس دعوت نہیں ہے، جب تھا اس دن بلا لیا گیا، کوئی ایڈوانس تیاریاں نہیں ہیں۔ ہاں کوئی ایڈوانس دینا چاہے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو تکلفات، پرتکلف ماحول ہے، وہ پرتکلف ماحول سے میں نکل لیے بولنا چاہ رہا ہوں، بس یہ ہے۔ اب آئیے اسی